السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لاؤنج۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور بالخصوص انسانی بحران کو لے کر آج ہم بات کریں گے۔ اور اس وقت پاکستان نے ایک ایسی میزبانی کا شرف حاصل کیا ہے جس پر پوری دنیا کی نگاہیں ہیں، اور بالخصوص ہم بات کریں تو ویسٹ نے اس OIC کے غیر معمولی اجلاس کو صف اول پہ رکھتے ہوئے اس پہ بہت زیادہ بات کی، ٹاک شوز ہوئے ہیں، اور پاکستان جو کہ اس خطے میں بڑا اہم تصویراتی اہمیت رکھنے والا ملک ہے، جس نے افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اس دور میں جب اشرف غنی اور حامد کرزئی جو کہ پاکستان کے خلاف ایک پروکسی کے طور پر بھی استعمال ہوتے رہے، اور NDS اور RAW نے مل کر پاکستان کے خلاف ایک منظم سازش کی، اور جب ہم کہا کرتے تھے کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو ہمیں جواب ملتا تھا کہ 70% سے زیادہ افغانستان پر ہماری ریٹ نہیں ہے۔ آج طالبان جن کی نہ کیپیسٹی ہے نہ ہی معاشی طور پر وہ اتنے سٹیبل ہیں، اس کے باوجود بھی دہشت گردی کے واقعات میں 90% سے زیادہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہ ول کی بات ہے، یہ ڈیلیبریٹلی سب کچھ ہوتا رہا، یہ کیوں ہوا؟ لیکن پاکستان نے اس وقت بھی بردباری کا مظاہرہ کیا، صبر اور حوصلے سے کام لیا، اور افغانستان کے لوگوں کے دکھوں پر اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی۔ آج بھی پاکستان اسی صف میں کھڑا ہے، اور اسلام آباد جہاں پر OIC کا 17واں اجلاس ہوا، اور یہ OIC جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسلامی تعاون تنظیم، جس میں غیر معمولی اس کو اس لیے بھی کہا گیا کہ یہاں پہ فائنینشل انسٹیٹیوشن، اقوام متحدہ کے مندوب، EU اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اس وقت اعلیٰ عہدیداران ہیں انہوں نے شرکت کی۔ 70 کے قریب یہ وفود جو ہیں اس میں موجود تھے۔ اس کا مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آیا۔ سیکریٹری جنرل OIC اور اس کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور ہم اس سے پہلے ہی یہ بات کر چکے تھے، کیونکہ میرے ساتھ جو اس وقت شخصیات موجود ہیں، پرسنالٹیز موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی بارہا اس چیز پہ بات ہو چکی ہے کہ ایک فنڈ قائم کیا جائے جب تک امریکہ، یورپ کنڈیشنل جو فائنانس کی بات کر رہا ہے یا فنڈ کی بات کر رہا ہے، اس سے پہلے اسلامی ممالک اور خطے کے ممالک، وہ جو P5 کے 2 اہم رکن ممالک ہیں اور جو اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک ہیں، یہ فوری طور پر ریلیف کا بندوبست کریں۔ سرد موسم ہے، افغانستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف کرواتے چلیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم افتخار صاحب، ترجمان دفتر خارجہ۔ بہت بہت شکریہ عاصم افتخار صاحب، آپ نے K2 ٹیلی ویژن کو وقت دیا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے، دفاعی امور کے، سرحدی امور کے، سیاسی امور کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ نعیم خالد لودھی صاحب آپ کا۔ اور نجم الثاقب صاحب، ہردل عزیز، فارمر ایمبیسڈر، افغانستان کی صورتحال اور OIC پر آپ کی گہری نظر۔ نجم الثاقب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عاصم افتخار صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے۔ توقعات تو یہ تھی کہ ایک ایسا فنڈ قائم کیا جائے گا جس پہ انیشلی کم سے کم 2 سے 4 بلین ڈالرز ہمارے پاس جمع ہوں گے، لیکن سعودی عرب نے 1 ارب کا اناؤنس کیا ہے، جو کہ کوئی شاید محتاط اندازے کو 10 سے 15 ارب روپے بنتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بلکہ زیادہ بنتے ہیں، 1 ارب ریال کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ کیا پیش رفت اس میں ہوئی ہے؟ اوورآل اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیا ہم عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ سکیں؟ عاصم افتخار صاحب دیکھیں، جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ ایک شدید ترین انسانی بحران کا سامنا ہے اس وقت افغان عوام کو، اور یہ ایک جو ہیومینیٹیرین کرائسس، جو سچویشن وہاں پہ اس وقت چل رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہی یہ جو OIC کی جو ایکسٹراڈنری میٹنگ تھی، جس کو سعودی عرب نے اس کو تجویز کیا اور پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا، یہ ہر لحاظ سے ایک نہایت کامیاب میٹنگ ثابت ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت قلیل مدت میں اس کی تیاری کی گئی، اور پھر جس لیول پر اس میں پارٹیسپیشن ہوئی، تقریباً 70 سے زیادہ ڈیلیگیشن اس میں شامل ہوئے، جس میں 20 کے قریب وزرائے خارجہ اور 10 کے قریب نائب وزرائے خارجہ اس میں شامل ہوئے۔ اور پھر ہم نے اس میں یہ ایک آئیڈیا یہ تھا کہ یہ خالی OIC نہیں بلکہ ایک اس کو وائڈر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے طور پر پیش کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں P5 کے نمائندگان، اس میں یونائٹڈ نیشنز اور اس کی ایجنسیز، اس میں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، اور اس میں اور ممالک اور دیگر ریجنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے بھی بھرپور شرکت کی۔
تو جو ایک اس کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ ہیومینیٹیرین سچویشن کو ایڈریس کرنا تھا، اور آپ اس کے نتائج دیکھیں جو جس ریزولوشن کا، جس قرارداد کا آپ نے ذکر کیا، اس میں ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ کا قیام ہے، اس میں فوڈ سیکیورٹی پروگرام کا قیام ہے، اس میں وہ تمام باتیں بھی کی گئی ہیں جو کہ تمام مبصران کر رہے ہیں کہ افغانستان کو جو لیکوڈیٹی کرنچ جس کا سامنا ہے اس کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے، جو بینکنگ چینلز کو ایکسس ہے اس کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے، اور پھر ایک اسپیشل انوائے مقرر کیا گیا ہے OIC کی جانب سے، اور پھر ایک خاص پیغام دیا گیا ہے اس پورے پلیٹ فارم کی جانب سے کہ جو سینکشنز ہیں وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس یا امداد کی راہ میں دشواریاں پیدا نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ 5-6 اس کے بڑے نتائج ہیں ٹھیک ہے جو کہ بہت مؤثر ثابت ہوں گے اگلے ہفتوں میں افغانستان کی انسانی بحران کو ایڈریس کرنے کے لیے. اچھا آصف افتخار صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے اس پہ بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کیا. 6 پوائنٹس تھے پاکستان کے جس میں انسانی بحران، انسداد دہشت گردی، خواتین کے حقوق، خوراک کی بروقت اور جلد فراہمی. لیکن ایک اور بڑا اہم اس میں نکتہ ہے، کیا ہم امریکہ کو، اور امریکہ کے کیونکہ نمائندہ خصوصی بھی یہاں پر موجود تھے، مختلف مندوبین بھی موجود تھے، EU کی ریپرزنٹیٹیوز بھی موجود تھے، کیا ہم جو اکاؤنٹس فریز کیے گئے ہیں $9.4 بلین جو کہ US اور اسی کی طرح جرمن اور دیگر جو یورپین کنٹریز نے اس وقت فریز کیے ہوئے ہیں، کیا وہ منجمد جو اکاؤنٹس ہیں ان کی بحالی کے لیے کوئی پیش رفت یا کوئی آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اس میں یہ کمپلیکس ایشو تو ہے، لیکن اس میں بات چیت جاری ہے، اور کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ ممالک بھی شامل ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اس کے اندر امریکہ کی شرکت بھرپور تھی، اس کے اندر یورپین یونین کی شرکت تھی، اس کے اندر برطانیہ اور فرانس بھی شامل تھے. تو یہ چیزیں بالکل ڈسکس ہوئی ہیں، یہ اس کے اوپر مختلف ممالک نے اپنی آراء کا اظہار بھی کیا ہے، اور آپ یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں تو اس کے بارے میں اشارہ موجود ہے. اس میں یہ ایک تجویز ہے کہ OIC سیکرٹری جنرل اور اقوام متحدہ اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور مختلف جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس میں دیکھیں اور تجویز پیش کریں کہ کس طرح افغانستان کو موجودہ صورتحال میں وائڈر ایکسس پرووائڈ کی جا سکتی ہے ٹورڈ بینکنگ چینلز، اور پھر یہ جو فروزن ایسٹس ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال میں اس کے اوپر یہ ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور دوسری طرف جو خوشائند بات یہ ہے جس کا ذکر وزیر خارجہ نے بارہا کیا ہے، وہ یہ کہ امریکہ کے اندر بذات خود وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 14 لوگوں نے ایک مشترکہ خط لکھا جس میں امریکہ کے سابق سفیر اور سابق جرنیل جن کا براہ راست افغانستان اور افغانستان کی صورتحال سے تعلق رہا ہے، انہوں نے امریکی انتظامیہ کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اس طرف توجہ مبذول فرمائی ہے کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس شدت اختیار کر چکا ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کس طرح کرنا ہے اس کی طرف انہوں نے تجاویز پیش کی ہیں. اور پھر ابھی ریسنٹلی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 39 کانگریس مین اور ویمن جو دونوں پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے سیکرٹری بلنکن اور ٹریجری سیکرٹری کو مشترکہ خط لکھا ہے جس میں انہوں نے یہی بات کی ہے جو پاکستان کر رہا ہے کہ جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے وہ بہت سیریس ہے، اور اگر اس کو جلدی نہ ایڈریس کیا گیا تو اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہوں گے. تو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ کس طرح کون سے طریقے اختیار کیے جائیں کہ جو افغان عوام کا جو اپنا پیسہ ہے اس کو کس طرح چینل کیا جائے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی طرف جس کی افغان عوام کو اس وقت ضرورت ہے. ٹھیک ہے آصف افتخار صاحب، آپ کی مصروفیات کا ہمیں علم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیں. میں جنرل صاحب سے بھی اسی حوالے سے ان کا بھی اوپینین جاننا چاہوں گا. جنرل صاحب، جس طرح آصف افتخار صاحب نے بہت ہی سیٹسفیکٹری ریمارکس دیے ہیں، بہت ہی سکسیسفل یہ سمٹ رہا ہے اور غیر معمولی اور ہنگامی بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ اس کے فوراً بعد
حامد کرزئی کو کیا پڑی؟ انہوں نے ایک ٹویٹ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں نے یہ ٹویٹ دیکھی ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے اور افغان عوام کی توہین کی. تو جب یہ افغان عوام کا قتل عام ہو رہا تھا، جینوسائیڈ ہو رہا تھا، اس وقت ایک انارکی کی صورتحال تھی، کیا اس وقت حامد کرزئی کو شرم نہیں آئی ہے کہ آج وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے OIC کے اس اہم فورم پہ افغانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کی کوشش کی ہے؟ جی بہت شکریہ. پہلے اگر آپ اجازت دیں میں ایک دو جملے کہہ دوں اس کانفرنس کے سلسلے میں، پھر میں حامد کرزئی کی بات بھی کرتا ہوں. جی جی دیکھیں یہ ویسے تو OIC کے پلیٹ فارم پہ کانفرنس تھی، لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ غور کریں، جیسے بھی میرے بھائی نے بھی کہا، یہ ایک بین الاقوامی کانفرنس تھی، بن گئی. اس لیے اگر آپ مطلب اینی ون ہو میٹرز واز دیئر، جس کا بھی کوئی نام ہے دنیا میں وہ وہاں موجود تھے. تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ جو ہماری وزارت خارجہ ہے اس کا جو پروفیشنلزم ہے، جس تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے یہ سارا کچھ آرگنائز کیا اور اتنے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے وہ آئے، تو ایک تو اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ پراپر پروفیشنل لوگ ہیں. ہم بعض اوقات ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے، تو یہ بات ہمیں اکنالج بھی کرنی چاہیے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ ہمارے سفارتکاری کی اور دفتر خارجہ کی. ٹھیک ہے. اور وہ جو آئسولیشن کے کچھ لوگ شور میں چاہتے تھے، کوئی اندر سے بھی ہماری آوازیں آتی تھی، ان کے لیے بھی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی ہے. میں کہوں گا اگر نتیجے کے طور پہ جو بھی لوگ آئے، صاف ظاہر ہے کچھ کو تو پہلے ہی معلوم تھا، ان کو افغانستان کی جو سچویشن ہے اس کا تو ادراک ہو گیا، اور جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کا بھی ادراک ہو گیا. لیکن جو سچویشن کی ارجنسی ہے اس کا شاید ان کو ادراک نہیں ہوا، یا اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کر پائے. بہت اچھا ہوا کہ اسلامی بینک نے ایک ٹرسٹ قائم کر دیا، بہت اچھا ہوا کہ ایک نمائندہ خصوصی افغانستان کے لیے OIC کی طرف سے ان کو ہو گیا، انہوں نے اپوائنٹ کر دیا. لیکن وہ ایک تو آپ نے یہ بات کی کہ کسی میں یہ جرت پیدا نہیں ہوئی کہ انگلی اٹھا کے کہے کہ جو افغانوں کے پیسے ہیں وہ تو واپس کر دیں آپ. اور یہ تو بات ہوئی کہ جی کس طریقے سے جو بینکنگ چینل بلاک ہیں ان کو بائی پاس کیا جائے، لیکن یہ بات نہیں ہوئی کہ یہ ان بلاک ہونے چاہیے. دو ٹوک ایک ریکوائرمنٹ ایک ہونی چاہیے تھی کہ جی آپ ان کو ان بلاک کریں، آپ نے کیوں ان حالات میں ان کو بلاک کیا ہوا ہے. صحیح. تو یہ کچھ باتیں جو تھوڑی سی تشنے، ادروائز اوور آل اٹ واز گڈ. اور زمینی حقائق کی بھی لوگوں نے کام ہی بات کی کہ جس کو تسلیم کرنے والی بات وہ شاید اس کانفرنس کا وہ نہیں تھا. حامد کرزئی کی دیکھیں سمپل، اگر آپ نے یہ جس ویڈیو کا ذکر کیا، جس پوسٹ کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے ان کے وہ پوسٹ ذرا 2-3 دیکھ لیجئے نا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ داعش اور ISI کے امریکیوں کے لائے ہوئے ہیں، یہ ہیلی کاپٹر کہاں آتے ہیں، ہیلی کاپٹر میں کس طرح مدد کی جاتی ہے، کہا ہے انہوں نے، بالکل کہا ہے یہ. جی جب وہ کسی پوزیشن میں تھے تو وہ اس وقت کی باتیں ہیں. آج جب کہ وہ کسی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس بات پر میرے خیال زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو آپ اگنور کر دیں. ٹھیک ہے. جنرل صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ہم یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. نجم ثاقب صاحب کی طرف بڑھیں گے. نجم ثاقب صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح عاصم افتخار صاحب نے بھی اس کو ایک بہت بڑا ایونٹ قرار دیا اور پاکستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ قرار دیا، آپ کے کچھ شوز کو میں واچ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو اس میں آپ بار بار ایک بات کر رہے تھے کہ یہ ایک بین الاقوامی کانفرنس ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے بعد اسے دوسرا بڑا ایونٹ قرار دیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ. اس میں تو اس کو کہتا ہوں، پچھلے 4 دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک منی یونائٹڈ نیشنز کی کانفرنس تھی. اب اس میں باقی کون رہ گیا جو موجود نہیں تھا؟ شاید اس میں لیول کا فرق پڑتا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس یعنی شو کے توسط سے سہیل محمود صاحب جو ہمارے فارن سیکرٹری ہیں، ان کو فارن آفس کے تمام ایڈیشنل سیکرٹریز، تمام ڈائریکٹر جنرلز، تمام ڈائریکٹرز، تمام اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور سٹاف والے وہ لوگ
دیکھیے ہم لوگ ہمارا چھوٹا سا فارن آفس ہے, اس میں وہ پروٹوکول بھی چھوٹی سی ہے, ایڈمنسٹریشن بھی چھوٹی سی ہے, ٹیریٹوریل ڈویژن میں بھی ہمارے پاس لگے بندے ہی کچھ نام ہوتے ہیں, تھوڑے افسر ہوتے ہیں, سٹاف والے تو اس سے بھی کم. تو ان سب نے مل کے ایک شارٹ نوٹس پہ ایک ایسی کامیاب کانفرنس کی ہے جو کہ اگر آپ پچھلا دیکھیں, یعنی کئی انٹرنیشنل کانفرنسز جو دنیا میں کہیں بھی ہوتی ہیں, سال پہلے پتہ ہوتا ہے, 6 مہینے پہلے پتہ ہوتا ہے, 3 مہینے پہلے پتہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو خراج تحسین ان سب لوگوں کو وہ جو کہ سہیل محمود کے یعنی نگرانی میں اور ان کی لیڈرشپ میں انہوں نے یہ کیا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں او آئی سی کا اگر آپ پیٹرن دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے بارے میں ایک عام امپریشن ہے کہ جی وہ بیٹھتے ہیں, مل کے بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, ایک چھوٹا سا ریزولوشن آ جاتا ہے کہ کشمیر میں یہ ہونا چاہیے اور فلسطین میں یہ ہونا چاہیے, جوائنٹ ڈکلیریشنز بڑی پڑی ہیں, کوئی کام کی بات نہیں ہوتی. ابھی جس طرح عاصم کہہ رہے تھے اور جس طرح جنرل صاحب نے بھی کہا, دیکھیے یہ والی کانفرنس جو ہے اس کے یہ نہیں ہونا تھا کہ سارے لوگوں نے جیب سے چیک بک نکالنی تھی, ایسے کر کے سائن کیا اور دے دیا, جاؤ بھی کیش کراؤ جا کے کسی حبیب بینک, یونائٹڈ بینک سے, اور جا کے پیسے اس طرح دے دو. اس میں جو بنیادی ہچ ہے, سب سے پہلے تو میں اس کا جواب دوں گا کہ اس بار اس کی بات کیوں نہیں ہوئی کہ ان کے فریز جو ہوئے ہوئے ہیں $9.5 بلین وہ انفریز ہوں, اور یہ کہ طالبان وہاں پہ موجود ہیں ان کو ریکگنائز ایکنالج کرنے کا. جو فریز ہوئے ہوئے ہیں وہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ اور شاید اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا یونائٹڈ نیشنز جو ہیں انہوں نے طالبان کو ٹیررسٹ قرار دیا ہوا ہے. اب ایک اگر آپ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں, اور وہ سو کالڈ ٹیررسٹ, میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سو کالڈ ٹیررسٹ جو ہیں وہ کابل پہ اس وقت براجمان ہیں, پورے افغانستان پہ انہوں نے 15 اگست کو تسلط قائم کیا ہے, ان کے ساتھ ڈیلنگ نہیں ہو سکتی. تو پھر ان کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات ہو سکتے ہیں, ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے, کن تو موضوعات یہ تو خود ریکگنیشن ہے نا نجم الثاقب صاحب. نہیں, آپ جن کے ساتھ نیگوسیشن کرتے ہیں, ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے, ان کو ریکگنیشن ہوتی ہے, تو تب ہوتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ امریکہ دیکھیے 20 سال ہزیمت, جس طرح سے وہ نکلے یہاں سے ساری نیٹو فورسز, امریکہ اس وقت پنشمنٹ موڈ میں ہے. اصل میں ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طریقے سے ہو گیا. ہم نے تو اشرف غنی کی بات کرنی تھی, ہم نے تو وہ جو 3 لاکھ سیکیورٹی فورسز تیار کیے ہوئے تھے جنہوں نے طالبان کا مقابلہ کرنا تھا, اور جس صورت اور یعنی تیزی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا, وہ تو ابھی تک انڈر شاک ہیں. اب انہوں نے کیا کرنا تھا, کیا وہ مان لیتے؟ آپ کی مرضی کی حکومت ہی نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور جس دن امریکہ نے اس کو مانا, وہ یا تو وقت اس کو مجبور کرے گا یا پھر طالبان کی طرف سے ایسی کوئی ریلیکسیشن ہوگی کہ وہ بتائیں گے کہ بابا ہم 1990 کی دہائی کے طالبان نہیں ہیں, ہم نئے طالبان ہیں, اور ہمارے متقی صاحب جو ہیں وہ یعنی باقاعدہ طور پہ یعنی کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ انکلوسیوٹی کی جو بات کرتے ہیں, وہ جو کہ بنیادی چیز ہے کہ آل انکلوسیو, کہ آل انکلوسیو ہو, اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی شرط ہے جو کہ طالبان یا فار دیٹ میٹر امریکہ اس کو یعنی اس طرح کی کوئی چیز کر سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یا یعنی ان کے جو مخالف ہیں ان کے لوگوں کو آپ کیبنٹ میں بٹھا دیں. تو یہ کچھ غیر دوحہ میں پہلے انکار کر چکے ہیں طالبان نے, غیر یوں سمجھیے کہ مناسب سی یہ شرطیں ہیں. اب آپ نے شرطیں بھی انہوں نے لگائی ہیں جن سے آپ کو انفریز کروانا ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا یہ رگ مرول جو ہے کچھ دیر چلے گی. ٹھیک ہے. عاصم افتخار صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کہ اس کے تو بہت سارے پہلو ہیں, ان پہ تو بہت طویل ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن یہ مولوی امیر متقی قائم مقام جو وزیر خارجہ ہے, انہوں نے دنیا سے اپیل کر دیا ہے اس فورم میں بھی کہ طالبان حکومت کو تسلیم کیا جائے, افغان خواتین آزاد اور با اختیار ہیں. اتنا سیاسی تدبر, اتنا ٹالرنس, اپنے نظریات, اپنی وہ اسلامی تہذیب, اسلامی تعلیمات کے ساتھ جڑا ہونا, بہت ساری چیزیں طالبان نے کمپرومائز کیا ہے. تو یہ انسانی حقوق میں اور کیا طالبان سے کروانا چاہتے ہیں؟ طالبان نے تو انکنڈیشنلی بہت سارے ایسے فیصلے کیے ہیں, عام معافی کا اعلان کیا ہے, دوستم کے مظالم کو بھول گئے, پنشیریوں کے مظالم کو بھول گئے, شمالی اتحاد نے جو مظالم ڈھائے وہ سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے. تو یہ کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ آل انکلوسیو کا کیا مقصد لیں ہم؟ دیکھیں وزیر خارجہ نے اور پرائم منسٹر نے بھی یہ بارہ کہا ہے, اور میرا خیال ہے دوسرے جو مبصرین ہیں اور دوسرے ممالک ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا احساس کیا ہے کہ جو موجودہ
جو لیڈرشپ ہے افغانستان میں، ان کا آؤٹ لک اس سے قدرے مختلف ہے جو کہ 90 کی دہائی میں تھا، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے کچھ کمٹمنٹس کی تھیں. ان کمٹمنٹس میں یہ تمام چیزیں شامل تھیں جس میں انسانی حقوق اور دوسرے نکات جن کا آپ نے ذکر کیا. تو اسی کی مناسبت سے جو بین الاقوامی برادری ہے، دوسرے ممالک ہیں، ان کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ ان کے اوپر عمل کریں. اب یہ آپ نے صحیح فرمایا، ایک یہ obviously it is for the Afghan authorities to explain and convince to the world that what they are saying they're willing and ready to do. So یہ ایک مین چیز ہے. میرا خیال میں اس کانفرنس میں یہ جو ایک ڈائلاگ جس کی ضرورت ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ افغان اتھارٹیز کو کرنی چاہیے، اور افغان اتھارٹیز بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے، جس طرح انہوں نے بات کی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ریکگنیشن ملے، تو یہ چیزیں صرف ڈائلاگ سے، انگیجمنٹ سے ہی اس کے اوپر کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے جس طرح نجم ثاقب صاحب نے بھی فرمایا، بالکل بہت اچھے انداز میں انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ جو کانفرنس تھی یہ خالی OIC نہیں، یہ ایک وائڈر پلیٹ فارم تھا بالکل جو پرووائڈ کیا گیا. اور کیونکہ اس میں افغان انٹرم اتھارٹیز بھی آئے، وہ آئے، انہوں نے اپنا نقطہ نظر بتایا. نہ صرف بتایا بلکہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو تمام شرکاء تھے اس کانفرنس کے، جو کچھ انہوں نے کہا، انہوں نے وہ نقطہ نظر بھی سنا. بالکل. تو یہ ایک دونوں طرف جو ایک پیغام جانا ہے وہ اس میں بھی بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے اس کانفرنس. اچھا آصف افتخار صاحب، ایک ٹیکنیکل ایشو بھی اس میں آ رہا ہے، اور شاید یہ جان بوجھ کے کیا گیا، کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ اب وہ فائنل، اس کے اقتباسات اور وہ دستاویز تو ایک نہ ایک دن منظر عام پر آ ہی جائے گی کہ اس میں 3 ماہ میں کابل پر قابض ہونا تھا، 6 ماہ میں ہونا تھا. وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، بڑی بحث ہو جائے گی. UN میں کچھ طالبان رہنما بلیک لسٹ بھی ہیں، تو کیا یہ آڑے نہیں آئے گا ریکگنیشن میں؟ کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی سامنے آئے گا؟ اور یہ کیا جان بوجھ کے اس طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کیا جاتا ہے ویسٹ کی جانب سے؟ یہ چیزیں تو موجود ہیں، سب کو پتہ ہے. سیکورٹی کاؤنسل کے اندر وہ سینکشنز ابھی موجود ہیں جو ابھی ہٹی نہیں ہیں، جن کے ہٹنے کی شاید ضرورت بھی ہے، جس کی طرف توجہ مبذول کروا رہے ہیں افغان. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. بالکل میرا خیال ہے ان پہ بتدریج جب بات آگے بڑھے گی تو ان کو بھی ایک سٹیج پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو فریزنگ آف ایسٹس ہے وہ بھی جس طرح نجم ثاقب صاحب نے بتایا کہ اس میں ٹیکنیکلٹیز ہیں، اسی لیے یہ جو ریزولوشن اڈاپٹ ہوئی ہے کل کی کانفرنس میں، اس میں آپ اس کو دیکھیں تو وہ بڑی کلیئرلی کہہ رہی ہے، یہ لینگویج یوز کر رہی ہے، ایکسپلورنگ ریئلسٹک پاتھ ویز ٹورڈز انفریزنگ افغانستان فائنینشیل ایسٹس. تو بڑا ایک کلیئر میسج موجود ہے یہاں پہ کہ اس کو بھی یہ جو ایک پرابلم ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کی اشد ضرورت ہے. صحیح. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف عاصم صاحب. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ کی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی اس ملاقات میں لگتا ہے کہ ایک برف پگھلی ہے، اور ایک پیغام بھی ہم نے دے دیا ہے کہ انسانی بحران جو ہے وہ رائٹس سے کہیں بڑھ کر ہے. یعنی اگر لوگ ہی زندہ نہیں رہیں گے، خواتین ہی زندہ نہیں رہیں گی، وہاں پہ انسان ہی زندہ نہیں رہیں گے، تو رائٹس کی ہم کیا بات کریں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف سے آج یہ ملاقات جو امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ہیں، تو کچھ حالات بہتر ہوں گے؟ بڑی اہم ملاقات اسے قرار دیا جا رہا ہے. جنرل صاحب، میں جنرل صاحب سے دوبارہ جی نجم ثاقب صاحب یہی میں آپ سے کی طرف آؤں گا. بتائیے. اس میں ڈاکٹر صاحب اب یہ جو بھی ہمارے امبیسڈر عاصم افتخار جنہوں نے جو بات کی ہے یہ غور طلب ہے. انہوں نے یہ مانا ہے کہ تکنیکی کچھ پہلو ہیں اس میں، یعنی میں بار بار یہ کہوں گا کہ اس کو ہیومینیٹیرین کرائسس کو آپ سیاسی معاملات کے ساتھ مکس نہ کریں. ٹھیک ہے.
اب مثلا ان کی ریکگنیشن کا تو ابھی تو پاکستان نے بھی ریکگنائز نہیں ان کو کیا. ابھی تو سعودی عربیہ نے یا یو اے ای نے, یہ 3 ممالک تھے جنہوں نے 90 کی دہائی کے طالبان کو تسلیم کیا تھا. اب یہ انہوں نے تسلیم ابھی تک ہم نے بھی نہیں کیا. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کی حکومت کو تسلیم کریں طالبان کی, جب ہم خود بھی نہیں کر رہے؟ پہلی بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریئل پالیٹک ہوتی ہے اس میں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں, کھانے کے اور ہوتے ہیں. جو آپ نے دوحہ کی بات کی نا, پھر دوحہ میں ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں؟ اب وہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, پتہ نہیں کیا باتیں ہوتی ہیں وہاں پہ, کون سی پریس ریلیز ایشو ہوتی ہے. بات سیدھی سی ہے کہ اس کانفرنس نے افغانستان کے جو انسانی بحران کا مسئلہ ہے وہ دنیا کی پلیٹ کے سینٹر میں رکھ دیا ہے جی سب سے پہلے. اور اس میں کسی قسم کی, اور وہ ایک شخص جس کا نام شاید نریندر مودی ہے, جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے, صفحے ماتم ہے. چپکے سے ان کو ایک پیغام ملا ہے. تیسرا یہ ہے کہ پاکستان اس خطے میں, ہم تو کہتے رہتے تھے نا کہ پاکستان کی بڑی اہمیت ہے افغانستان کے حوالے سے, اور یہ یعنی مڈل ایسٹ بالکل ہمارے ساتھ ہے, جغرافیہ ہمارے ساتھ ہے. اس کانفرنس نے اچھے طریقے سے ثابت کر دیا کہ پاکستان کم از کم ساؤتھ ایشیا کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایکٹر ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ملک ہے, اور بڑا سمجھدار اور ذمہ دار. اور یہ جو رسپانسبل کا میں لفظ کر رہا ہوں نا, دیکھیے یہ پاکستان کی ایڈ کے لیے تو نہیں ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہماری کوئی اکیلے کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے افغانستان کے سارے مسائل حل کرنے ہیں. یہ انسانی ہمدردی کا, جس میں کہ ہم, آپ کو معلوم ہے, یعنی اگر آپ میرے نبی کی بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے, اور اس کا ذکر کیا انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان نے, جو مجھے ان کی بات سب سے اچھی لگی, انہوں نے یہ کی کہ آپ سب نے مل کے ایک ہو کے ایک آواز بننا ہے, بالکل, فلسطین کے لیے, کشمیر کے لیے, افغانستان کے لیے, ویسے یہ آپ کا نقطہ جو ہے میں اور اسلاموفوبیا کے خلاف, اسلاموفوبیا کے حوالے سے میں جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح نجم ثاقب صاحب نے بھی یہ بات کی, آپ اس وقت ہمارا آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا, تو خیر وہ نجم ثاقب صاحب نے رسپونڈ کر دیا ہے. یہ بتائیے گا سر کہ یہ امہ جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, یہ فلسطین کو لے کے اور اس کے بعد کشمیر کو لے کے انکلوڈنگ افغانستان کو لے کر اپنے انٹرسٹ آڑے آ جاتے ہیں ان کے. یہ کون سے انٹرسٹ ہیں؟ ہم سب نبی کے پیروکار ہیں, مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے, ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہم نے آنا ہے. پھر اوپیک ہے, آئل پروڈیوس کرنے والے ممالک ہیں جن کا اثر رسوخ ہے ویسٹ پہ, امریکہ پہ. 70s 80s کے عشرے میں کیا کچھ ہوا, دنیا نے ہماری طاقت بھی دیکھ لی. یہ کیا وجہ ہے کہ اسلامی ممالک ایک ایگریسو ٹون نہیں رکھ رہے ان ممالک کے لیے جہاں پہ قابضین جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس سلسلے میں تو جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے پرنسپلز ہیں ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ OIC ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر مسلم ممالک. میں جنرل صاحب میں اگر آپ کی طرف دوبارہ, جی جنرل صاحب میں دوبارہ آپ کے لیے میں آپ سے کوشش کرتا ہوں. عاصم افتخار صاحب یہ بتائیے گا کہ دنیا پاکستان کے اس موقف کو مان گئی کہ افغانستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور اس کو سیاسی بنیادوں پر پھر حل بھی کیا گیا. ول کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانی طالبان کی حکومت سے نالاں ہوں, ناراض ہوں, اور اس بات کو ثابت کریں کہ اشرف غنی اور حامد کرزئی بے شک جیسے بھی تھے لیکن ان کو روٹی مل رہی تھی, اور وہ متنفر ہوں, تاکہ ایک سپیس بنائی جائے انہی لوگوں کے لیے جو ایک پراکسی کے طور پر استعمال ہو رہے تھے امریکہ کی. دیکھیں, یہ تو آپ نے جو بات کی ہے تو ایک پوری ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, لیکن ہم تو ایز ڈپلومیٹس ہم ایک انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور اپارٹ فرام بینگ ڈپلومیٹ, جو کہ پاکستان کی جو ایک ہمیشہ سے پوزیشن رہی ہے افغانستان کے اوپر, وہ یہ رہی ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل جو ہے وہ فوجی یا عسکری نہیں ہے, بلکہ ایک سیاسی پولیٹیکل اس کا مسئلے کا حل ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کو اب وہ بات ثابت بھی ہو گئی, سمجھ بھی آ گئی, اور سب کے سامنے ہے. تو اب اس وقت جو صورتحال جس کا سامنا ہے افغان عوام کو, وہ ایک پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے, وہ کوئی ایک سیکیورٹی کرائسس نہیں ہے,
وہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور اس کی وجوہات بہت سی ہیں. اس کی وجوہات پرانی ٹائم کی کرپشن بھی ہے, مس مینجمنٹ بھی ہے, اور وہ وجہ یہ بھی ہے کہ جی جو افغان اکانومی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے وہ فورن اسسٹنس کے اوپر بیسڈ ہے. تقریباً 75% ڈپینڈ کرتی ہے فورن اسسٹنس پہ. وہ اب ختم ہو گئی, ان کے اپنے ریزروز فریز کر دیے گئے. تو یہ ایک لمبی بحث ہے. ٹھیک ہے آصف افتخار میں صاحب, ویری صرف یہ شارٹ. کہہ سکتا ہوں, آپ کو بتا سکتا ہوں جی جی کہ جو 5 پرماننٹ ممالک ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے, وہ انگیج تھے اس کانفرنس میں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ٹرائیکا پلس میں جو چین, روس, امریکہ کے ساتھ پاکستان, جن کی ایک کلوز انگیجمنٹ ہے, اور پھر اس میں جو امریکہ کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو موجود تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے جو جس قسم کا جو ایک میسج تھا, اس میسج سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ انگیجمنٹ چاہتے ہیں اور اس معاملے کو کے حل کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے آصف افتخار صاحب, اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے مفادات بھی مشترکہ ہیں, ان کو ایک تھریٹ بھی ہے. ISIS کو لے کر ماسکو سمٹ ہوا, ٹرائیکا پلس ہوا, پھر غیر فطری اتحادی بھی سامنے آئے, بہت کچھ معاملات ہوئے. لاسٹ میں صرف میں پوچھوں گا آپ سے, ہماری اس سمٹ کے بعد, اس اچیومنٹ کے بعد, کیا سفارتکاری کو مزید وسعت دی جائے گی؟ کیا مزید یا غیر معمولی کوئی فیصلے متوقع ہیں اس کے بعد کہ ہم کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ افغانستان کو کرائسس کے لے کر جس طرح غیر معمولی اور ہنگامی اجلاس طلب گیا, اسی طریقے سے غیر معمولی ہمیں اپنی سفارتکاری کو وسعت دینی ہے اور معاملات کو ہم نے آگے لے جانا ہے. یہ سفارتکاری پاکستان کی ڈپلومیسی اچھی تھی, اچھی چل رہی ہے اور انشاءاللہ چلے گی. آئندہ مہینوں میں بھی ہمارے پاس بڑے بڑے ٹارگٹس ہیں جن کو ہم نے اچیو کرنا ہے. ایک تو یہ جو اس کے آؤٹ کم ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کافی کچھ کرنے والا ہے. اور پھر مارچ میں جو ایک باقاعدہ OIC کا اجلاس ہے جس کی میزبانی پاکستان نے کرنی ہے, اس کی بھی مکمل طور پر تیاریاں ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ پاکستانی ڈپلومیسی will prove that it has the capacity. بہت شکریہ آپ کا عاصم افتخار صاحب, ترجمان دفتر خارجہ. آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا, اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ سفارتی طور پر کافی متحرک ہے, اور اس اجلاس کے بعد اور اس غیر معمولی OIC کے اس اجلاس کی میزبانی کے بعد پاکستان کی امپورٹنس بھی بڑھ گئی ہے, اور افغانستان کے معاشی بحران کو لے کر اور ہیومینیٹیرین کرائسس کو لے کر اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا. ایک شارٹ بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا تھا, ہم دوبارہ بات کریں گے. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ میں نے عاصم افتخار صاحب سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا یہ تھوڑا سا پولیٹیکل کویسچن ہے. خیر پولیٹیکل تو نہیں ہے, ویسے انٹرنیشنل ہمارے بین الاقوامی معاملات ہیں, امور ہیں, تو اس پہ بات تو بہت ضروری ہے. لیکن یہ آپ کا سوال ہے, امریکہ کے بارے میں کچھ ناقدین, اگر ناقدین کو بھی ہم نکال لیں, کچھ مبصرین اور کچھ دفاعی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہا ہے تاکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت سے متنفر کیا جائے لوگوں کو, اور لوگ اس بات پہ مجبور ہو جائیں کہ جی اشرف غنی اور حامد کرزئی جیسے بھی تھے, ہمیں روٹی تو مل رہی تھی, ہمیں پہننے کو کپڑے تو مل رہے تھے, یہ طالبان نے کیا کر دیا ہمارا حال. جی بہت شکریہ. پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ وہ نیٹ ورک اچھا نہ ہونے کی وجہ سے میری آواز آپ تک پہلے نہیں پہنچ سکی. جی لیکن نجم الثاقب صاحب نے اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ امریکہ کی سچویشن کیا ہے, تو وہ تو چونکہ ڈپلومیٹ ہیں لہذا انہوں نے بات جیسے کہ وہ ڈپلومیسی میں لپیٹ کر کی ہے. میں سیدھی سیدھی بات کر دیتا ہوں. آپ سر اسی لیے آپ بات ہی سیدھی کرتے ہیں سر, نجم الثاقب صاحب بھی سیدھی کرتے ہیں, پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے, چائے گرم منگواتا ہوں میں. میں اس پر
جی میں اس پر مسلم نہیں ہوں، میں اس پر یہ زور نہیں دیتا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ میرا اندازہ ہے کہ دیکھیں وہ اس وقت ان کا جو ہدف ہے امریکن، وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ انٹرم سیٹ اپ ہے یہ کسی بھی طریقے سے کامیاب نہ ہو، یہ کولیپس ہو۔ جہاں تک آپ کا خیال یہ ہے کہ انسانی ہمدردی، تو انسانی ہمدردی کے تو بہت بڑے بڑے سانحات ہو چکے، یمن میں، عراق میں، نائجیریا میں، لیبیا میں، سیریا میں۔ تو میں جو لوگ اس بنیاد پر امریکہ سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ انسانی بنیاد پر ان کی مدد کرے گا، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی بات ہونے والی ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھی اس انٹرم حکومت کو وہ مان لیں گے، یہ بات بھی ہونے والی نہیں ہے۔ تو ابھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے مثال کے طور پہ، تو وہ جو ان لوگوں کو ڈی لسٹ بھی تو انہوں نے ہی کرنا ہے نا، جی ہاں، جو یو این او کے، امریکہ نے کوشش کر کے ان کو ڈی لسٹ کرنا، شاید معاہدوں وغیرہ میں بھی ہو۔ ٹھیک ہے، میں جس بات پہ زیادہ حیران ہوں، میں اس کا آپ سے تذکرہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو ملک جیسے چین ہے، روس ہے، پاکستان، ترکی، قطر، سینٹرل ایشین کنٹریز، ایران، جن کا کہ بہت بڑا سٹیک ہے یہاں پر اس میں امن میں، اور یہاں پر افغان لوگوں کی بھلائی میں، افغان لوگوں کے ویلفیئر میں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سب کے سب امریکہ کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ میں مثال کے طور پہ اگر امریکہ نہ چاہے کہ کوئی مدد دینا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پوری دنیا تو منجمد ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ دوسرے پول آف پاور اٹھ رہے ہیں، تو پھر کوئی پول آف پاور نہیں اٹھ رہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایک اتنا کام بھی نہیں کر سکتے کہ ایک کو بھوک سے بچا لیں اور سردی سے بچا لیں، کیا روس اور کیا پاکستان اور کیا یہ سارے ملک یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو مجھے نہیں پتا، ضرور بڑی بڑی مجبوریاں، ہماری مجبوری تو سمجھ میں آتی ہے، مجھے چین کی مجبوری سمجھ میں نہیں آتی، مجھے روس کی مجبوری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں جو ثاقب صاحب سے پوچھیے کہ اگر امریکہ تو یہ جو وہ چاہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو کیا چین اور روس اور ہم سب لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ لوگ بھوک اور افلاس سے دو چار رہیں؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے اگر سول سپر پاور کو کسی نے چیلنج کرنا ہے، تو دس از دی ٹائم، دس دی ٹائم کہ ان کو چیلنج کیا جائے کہ آپ یونیلیٹرلی تنہا کیسے آپ بینکنگ جو چینل ان کو بلاک کر سکتے ہیں۔ ویسے جنرل صاحب یہ بین الاقوامی تعلقات میں، یہ بین الاقوامی دنیا دیکھتی ہے تناظر میں، مفادات کو دیکھتی ہے۔ ویسے کیا واقعی افغانستان میں اور اس پورے ریجن میں، جنوبی ایشیا میں اور یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں انسان بستے ہیں سر؟ کیونکہ انسانیت کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا کرائیٹیریا ہے؟ ہیومینیٹیرین کرائسس کسے کہتے ہیں؟ امریکہ تو اس بات پہ آتا ہی نہیں ہے۔ انسانی بحران سے ایتھوپیا میں کیا کیا، صومالیہ میں کیا کیا، اتنے بڑے بڑے بحران آئے۔ وہ بات تو سمجھ گیا نا، لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان بستے ہیں نہیں بستے، وہ تو ابھی پتا چل، دیکھیں پاکستانی تو آپ کو پتا ہے کہ بہت مدد کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کا ہم زیادہ اعلان نہیں کرتے۔ پاکستان سے امداد جا رہی ہے، کھانے پینے کا سامان جا رہا ہے، رضائیاں تک کے گدے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو یہاں کے لوکل این جی اوز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور پاکستان ایک کنڈوٹ بنا ہوا ہے، اور بھی ملک کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے جو دائمی ممالک ہیں۔ اور عین ممکن یہ بھی ہے، میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ کسی نے یہاں تک نہیں ہو سکا کہ پی ٹی وی کے یا آپ کے خیبر ٹی وی کے یا کسی بھی ٹی وی کے وہاں پر لوگ موجود اور روز مرہ ان کو کور کر کے دکھائیں کہ یہ دیکھیں جی یہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ لوگ ان کو پرابلم ہے۔ باتیں ہماری ساری سی این این اور بی بی سی اور وہاں سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت بھوک و افلاس ہے اور ایک سانحہ پیدا ہونے والا ہے، اور ہم وہی راگ ہم بھی لاپ رہے ہیں، آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو کہ وہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جیسے لوگ وہاں پر موجود تھے، کیمرہ لے کے وہاں سے مجھ سے بات کرتے، یہ دیکھیں جی یہ خاندان ہے، ان کو 3 دن سے کھانا نہیں ملا ہے۔ جنرل صاحب ہم والنٹیرلی تیار ہیں، آپ بھیج دیں سر۔ نہیں ہوتا جی، جب تک پاکستان میں قحط نہیں ہوتا افغان بہن بھائی بھوکے نہیں مریں گے انشاءاللہ۔ اور وہ جس طریقے سے انہوں نے جنگ لڑی ہے، جس طریقے سے انہوں نے بات چیت کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے اب قبضہ چھڑوایا ہے یہاں سے، وہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ صرف یہ ہے کہ ان کو جو یاد رہے گا وہ یہ یاد رہے گا کہ جب ہمارے اوپر سخت وقت تھا تو کون لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور کون لوگ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ پاکستان نے تو اپنا نام روشن کر لیا کہ یہ تو ساری دنیا کو نظر آ گیا کہ کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن پاکستان کو چاہیے کہ چین سے یہ سوال کرے، روس سے یہ سوال کرے، ایران سے یہ سوال کرے، ترکی سے یہ سوال کرے کہ آپ سب لوگ امریکہ کا منہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟
تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا یہ ہے بڑا ویلڈ کویسچن ہے آپ کا جنرل صاحب, انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے, اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے. ویلڈ کویسچن ہے آپ کا. نجم ثاقب صاحب, اگر کوئی آپ نجم ثاقب صاحب کی اس انالیسس پہ کوئی رسپونڈ کرنا چاہیں, یا انہوں نے بڑا ایک اچھا ویلڈ کویسچن اٹھایا ہے, اور ساتھ میں ایک اور چیز بھی یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ہمیشہ یہ بدقسمتی ہماری کہیں گے, بیڈ لک ہے ہماری, بلکہ یہ ایک نیچرل فینومینا بن چکا ہے کہ جی کہیں پر بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, قدرتی آفات آتا ہے, کوئی کرائسس آتا ہے, انسانی بحران, تو اس کے بینیفیشریز کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم تاریخ میں جائیں تو پھر ایسے ایسے بینیفیشریز آئیں گے کہ ہمیں پھر اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا پڑے گا. تو یہ مجھے بتائیں کہ اس ہیومینیٹیرین کرائسس, اس افغانستان کے انفراسٹرکچر جو کولیپسڈ ہوا ہے, اس کا بینیفیشری امریکہ کے علاوہ, اشرف غنی امریکہ اور اس کے اتحادی امراللہ صالح وغیرہ کے علاوہ کون کون سے بینیفیشری ہیں سر؟ دونوں اگر آپ رسپونڈ کر دیں. اگر اس میں دیکھا جائے, جب افغانستان میں یہ سارا اکتوبر 2001 میں جب پہلی سٹرائک ہوئی تھی نا امریکہ کی, اس کے بعد بہت سارا بزنس جو ہے وہ لوگوں کو نیا مل گیا تھا, کنسٹرکشن کا بزنس. اس میں آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں کہیں بھی جب جنگ لگتی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا اب وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو بزنس ہے نا, یہ جو بینیفیشریز یہ آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو انتظار کرتے ہیں کہ کس وقت دو ملکوں میں جنگ ہو, ہم اسلحہ بیچیں, اسلحے سے لے کے کنسٹرکشن تک, ان کے بزنس یعنی فلرش کرتے ہیں. جنرل صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے مزہ آیا ہے جنرل لودھی کے ساتھ گفتگو کرنے کا, اور یہ اپنی پوری گفتگو میں ایک سوال ایسا ضرور کر دیتے ہیں جو کہ سوچ میں ڈالتا ہے, جو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. اچھا, اس میں جو انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ چین کو آنا چاہیے آگے, روس کو آنا چاہیے, ایران کیوں چپ ہے, میں تھوڑا سا اس میں 2 منٹ لوں گا آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے. دیکھیے, جب یہ یعنی 15 اگست کو جب طالبان نے تسلط اپنا قائم کیا ہے کابل میں, تو اس کے فوراً بعد دنیا پوری شوق میں تھی, حتیٰ کہ مجھے لگتا ہے طالبان خود بھی شوق میں تھے کہ یہ ہو کی گیا, یہ اتنی جلدی کیسے ہو گیا. اس کے بعد یہ تھا کہ دنیا کے ہر ملک نے یہ دیکھنا تھا, اور خاص طور پہ خطے کے ممالک نے, کہ کرنا کیا ہے ابھی. اور اس میں سے سب سے پہلا اور بنیادی سوال تھا, جو آج تک سوال ہے, کہ کیا ہم نے ان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے کہ نہیں. دوسرا یہ کہ اگر نہیں کرنا تو پھر ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی. تیسرا, جب یہ انسانی بحران پیدا ہونا شروع ہوا ہے تو اس وقت یہ تھا کہ انسانی حقوق کا کیا کریں. اچھا, اب اس میں جو مجھے سمجھ میں آئی بات, اس میں آپ چائنا لے لیجئے, رشیا لے لیجئے, ایران لے لیجئے, میرا پاکستان لے لیجئے, سینٹرل ایشین جو کنٹیگوس سٹیٹس ہیں, ازبیکستان, تاجکستان, ترکمانستان, چائنا بھی لے لیجئے, یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر سب سے پہلے, یعنی اس خطے میں ایک کنسنسس ڈیولپ, بہت کنسنسس ڈیولپ ہو, ہمارا ایک بلاک بنے, ہمارے بھی کوئی فارمیشن ہو نہیں, اور اس وقت یعنی امریکہ کا توڑ نکلے گا. دیکھیے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ کیا امریکہ کا ہم انتظار ہی کرتے رہیں گے. میں جب ایک افغانی کے طور پہ اگر سوچوں اپنے آپ کو, تو میں کہوں گا کہ یار یہ کیا مذاق ہے, یعنی جب تک امریکہ نہیں ہلے گا تو آپ نہیں ہلیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, یہ ٹھیک ہے کہ یونائٹڈ نیشنز حرکت نہیں کرتی دائیں بائیں جب تک امریکہ کا اشارہ نہ ہو, یہ ٹھیک ہے کہ یورپین یونین جو ہے ان کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آشیرواد جو ہے ان کو, یعنی ان کے سر پہ ہاتھ امریکہ نے رکھا ہوا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ نیٹو کی ساری کنٹریز امریکہ کو دیکھتی ہیں کہ کیا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی ٹھیک ہے IMF, ورلڈ بینک, یہ سب, افریقہ, سینٹرل ایشیا, سارے ملک, حتیٰ کہ میرا پاکستان بھی, بدقسمتی سے. ابھی ہم نے یہ دیکھا, یہ جو سمٹ فار ڈیموکریسی ہوئی نا, اس میں پاکستان نے انکار کیا, تو میں بحیثیت ڈپلومیٹ کے 35 سال کی میری سفارتی حساب کتاب, مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ شاید ابھی ابتدا ہونے لگی ہے. اور ہمیں خوف بھی تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سرد جنگ میں چائنا اور امریکہ کے بیچ میں آ جائیں. وہ اینگل تو ہے, لیکن کیا آپ اندازہ لگائیے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن, دی پریزیڈنٹ آف دا گریٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, از انوائٹنگ پاکستان ٹو اٹینڈ جسٹ اے کانفرنس, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آتے. اچھا, یہ کچھ چینجز ہیں جو میں اپنے طور پہ دیکھ رہا ہوں, اور اس میں یہ بات طے ہے کہ اگر جب تک امریکہ نہیں مانتا طالبان کو تسلیم نہیں کریں گے, یا جب تک ان خطے کے ممالک میں کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا. اب دیکھیے نا, چین اور روس اگر کر لیتے ہیں تسلیم, تو یہ P5 کے 2 ممبر ہیں, ویٹو پاور ہے ان کے پاس. بالکل. اس کے بعد ہوگا باقی ممالک بھی جو ہیں وہ دھڑے بندی ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہے.
اس میں جلد بازی نہ کیجئے. پاکستان نے 90 کی دہائی میں جلد بازی کی تھی, سب سے پہلے اٹھ کے کہا جی ہم کرتے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں کرنا نہ جی نہ, اس کے آپ نے بڑے نتائج بھگتے. بس ٹھیک ہے. نجم ثاقب صاحب, جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. نجم ثاقب صاحب نے بڑی ایک اہم بات کی ہے, آپ کو یاد ہوگا اوکس, کوارڈ, ٹرائکا, پھر اس کے بعد G7 کا ہنگامی اجلاس, غریب ممالک اور ڈیولپنگ کنٹریز کی مدد کرنا. ہم کہاں ہیں, ہمارا بلاک کہاں ہے, ہمارے نیچرل الائز کہاں ہیں, ہماری کیوں کوئی نئی فارمیشن نہیں ہو رہی, ہم کاؤنٹر کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں تو کاؤنٹر کرنا ہے, کاؤنٹر اسٹریٹجی, ایک حکمت عملی, اور نجم ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں ایک کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے. تو کنسنسس کیسے ڈیولپ ہو جائے گا؟ کیا سب کا اپنا اپنا قبلہ ہو گیا ہے؟ جی دیکھیں, ہمارے میرا خیال ہے کہ چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی کوئی برے نہیں ہیں, ترکی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, ابھی آپ کو پتہ ہے انڈونیشیا, ملیشیا جیسے ممالک کے ساتھ بھی, لیکن صرف تھوڑا سا انیشیٹو زیادہ لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو چائنیز ڈپلومیسی ہے, وہ نجم ثاقب صاحب بہتر, وہ بڑی سیٹل ہوتی ہے, وہ اپ فرنٹ بات نہیں کرتے امریکیوں کی طرح. میں, آپ شاید حیران ہوں گے میری بات سن کے, میں ایک چائنیز تھنک ٹینک کے ساتھ یہ کسی ویبینار میں تھا, تو چائنا کے ایک پروفیسر نے مجھ سے یہ پوچھا کہ پاکستان کیوں تسلیم نہیں کر رہا افغانستان کو, تو میں تھوڑا سا مسکرایا. میں نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, آپ پہلے کریں گے. اس نے ایگزیکٹلی یہ الفاظ کہے جو میں بھی دہرانے والا ہوں, اس نے کہا آپ بسم اللہ کریں, یعنی کہ انیشیٹو لیں, تو آپ دیکھیں کہ ہم کیسے پیچھے پیچھے آتے ہیں. تو بڑا حیرت ہوئی مجھے کہ چائنا اتنا بڑا ملک ہے, تو ان کی بڑی محتاط ڈپلومیسی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس کو ریکگنیشن کو آپ الگ چھوڑیں. اس وقت جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, اس کے لیے بہت ایک کنسنٹریٹڈ ان ملکوں کا اجلاس بلائیں جائیں, ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں جو کہ اسپوائلر نہیں ہے. امریکہ کو آؤٹ رکھیں. جب بھی آپ ٹرائیکا کے ساتھ پلس کہہ دیتے ہیں تو پھر آپ ایک اسپوائلر کو اندر ڈال دیتے ہیں. بھائی آپ روس, چین, ایران, پاکستان, ترکی, قطر اور کچھ سینٹرل ایشین کنٹری, یہ مل کے بیٹھیں, امریکہ کو رکھیں دور, اور صاحب ظاہر ان کو کچھ کہیں نا, ان کے ساتھ اچھا بنا کے رکھیں, وہ آپ کا بہت کچھ بگاڑ سکتے ہیں. ویسے جنرل صاحب بس ایک بات بتائیے گا, کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس بہت کم ہے, ایک بات بتائیے گا, ویسے یہ حامد کرزئی کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی ہے, اتنی پریشانی کیوں ہوئی ہے؟ اس کو اپنے افغان عوام پر بڑا ترس آ گیا ہے, تو وہ $3.5 ٹریلین کا جواب تو ابھی تک دیا نہیں ہے افغانیوں کو. تو ہمارے وزیر اعظم کو لے کر کیا تکلیف ہو گئی ہے حامد کرزئی کو؟ تو بس وہ آپ نے اندر ذکر کر تو دیا کہ کیا تکلیف ہوگی. وہ ڈالر کی تکلیف ہے ساری, کہ ایک اسٹریم تھی ڈالرز کی جو کہ بند ہو گئی ہے, تو ان کو تکلیف تو ہونی ہے. لیکن اب افغان ایسے سادے لوگ نہیں ہیں جیسا حامد کرزئی نے ان کو سمجھے. حامد کرزئی کی ایک وہاں پر ہے کانسٹیٹیوشنسی, ہمیں بھی معلوم ہے اس بات کا, لیکن اس وقت میجورٹی جو ہے لوگوں کی وہ انٹرم حکومت کے ساتھ ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے, اور میرا خیال دنیا کے وہ ممالک جو اپنے تعلقات فیوچر میں اچھے رکھنا چاہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر بہت بڑا انیشیٹو لے کر مٹیریل سپورٹ پرووائڈ کرنا ان کو شروع کر دیں. ٹھیک ہے, پیسے آتے رہیں گے بعد میں. جی بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, آپ نے ہمیں ویڈیو لنک سے جوائن کیا تھا, آپ کا بہت شکریہ. نجم ثاقب صاحب فارمر ایمبیسڈر, آپ کا بہت شکریہ. اور عاصم افتخار صاحب ترجمان دفتر خارجہ, آپ کے بھی ہم بہت مشکور ہیں, آپ تمام حضرات کے جنہوں نے وقت دیا. لیکن میں ایک بات حامد کرزئی صاحب کو, اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو حامد کرزئی صاحب کی افغانستان کے اندر تو جو فیملیرٹی یا جو بھی آپ کہہ دیں وہ ہے, لیکن ان کی ایک اور بھی پہچان ہے. میرا تعلق بلوچستان سے ہے, اور کوئٹہ کا ایک علاقہ ہے سیٹلائٹ ٹاؤن, وہاں پہ آج بھی حامد کرزئی کا گھر موجود ہے. تو ان کے کبھی کسی پڑوسی سے بھی حامد کرزئی کا ذرا پوچھ لیں کہ اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے. تو پہلے خود احتسابی کریں, اپنے گریبان میں جھانکیں, اور اس کے بعد پھر آپ کو افغان عوام, بہت آپ کو تکلیف ہے افغان عوام کی, ہمیں پتہ ہے آپ کو کتنی تکلیف ہے, لوٹ کھسوٹ کے ساتھیوں کو باہر بھیج دیا. اب آپ کی تیاری ہے, آپ بھی جائیں گے, لہٰذا مہربانی فرمائیں, ہمیں تفرقے پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے جہاں افغانیوں پنشیریوں کے مابین بہت سارے مسائل ہیں. ہم نہیں چاہتے ہمارا پڑوسی ملک, ہمارا اسلامی برادر ملک, وہاں پہ کوئی کرائسس آئے. ہمارے دل دھڑکتے ہیں, ہمارے وہی خون ہمارے رگوں میں بھی دوڑتا ہے. ہم بھی اس نبی کے پیروکار ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جنہوں نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.